أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انہ بے شک صورتحال یہ ہے کہ کانا تھا فریقن ایک گروہ من عبادی میرے بندوں میں سے، یقولون جو کہتے تھے، جو دعا مانگا کرتے تھے، ربنا اے ہمارے پروردگار آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ہماری بخشش فرما، ورحمنا اور ہمارے اوپر رحم فرما، وانت اور تو خیر الراحمین سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ آیت کے اندر یہ بات سمجھائی گئی کہ واقعہ یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بے اختیار میری یاد کے اندر دل تڑپ اٹھتے ہیں اور ان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ کون ہیں کہ جن کے دل اللہ رب العالمین کی یاد کے اندر تڑپ جاتے ہیں اور بے اختیار یہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنے شروع کر دیتے ہیں؟ یہ انبیاء ہوتے ہیں، یہ انبیاء کے دوست ہوتے ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، یہ نیک اہل ایمان ہیں۔ بے اختیار وقت بے وقت اکثر اوقات ان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور ان کے زبانوں کے اوپر یہ پیاری سی دعا جاری ہو جاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اکثر اوقات اس کو پڑھنا چاہیے، پڑھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ دعا یہ ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار آمنا ہم ایمان لے آئے، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، ہم اخلاص کو قائم کرتے ہیں، تیرے انبیاء کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، تیری کتابوں کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بخشش فرما۔ اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں، تم سے بخشش چاہتے ہیں، تیری آگ سے بچنا چاہتے ہیں، اے اللہ تیری جنت کو جانا چاہتے ہیں، تیری ہمیں رضا چاہیے۔ تو بندہ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ بس نیکیاں کر کے اس کے اوپر اکتفا کر لیتا ہے یا گناہوں سے بچ کر کے اکتفا کر لیتا ہے، نہیں، بلکہ وہ بے اختیار اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے، بہت اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اور بلکہ نیکیاں بھی کر لیتا ہے تو پھر ہی مانگتے ہیں، اے اللہ میری نیکیوں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اور جس وقت گناہ سے بچ جاتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ گناہ سے بچنے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما، اور اس کے بدلے کے اندر اللہ ہمیں اپنی جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، ورحمنا اور اے اللہ ہماری پر رحم فرما۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آخرت کے اندر ایک انسان اپنے اعمال کے بل بوتے کے اوپر جنت کو نہیں جا سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپے، حتیٰ کہ نبی کو بھی جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آخرت کے اندر وہ انسان کہ جس کو اللہ کا فضل مل گیا، اللہ کا رحم مل گیا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر یہ اعمال کیا ہیں، کیا یہ ضروری ہیں؟ تو اعمال ضروری ہیں اللہ کے رحم کو حاصل کرنے کے لیے، اعمال ضروری ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو جو نیک ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، انہیں کو اللہ تعالیٰ کا رحم ملے گا، اور آخرت کے اندر جس کے اوپر اللہ کا رحم ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ورحمنا ہماری پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین تو سب سے بڑھ کر کے رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اہل ایمان اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ اب غور کیجئے، منظر کچھ یوں ہے، یہ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جو انسان کو ماضی بھی بتلاتی ہے۔ یہ ماضی ہے، فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعوت پیش کی تھی، ماضی کے واقعات، ماضی کی ساری تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر کے موجودہ وقت تک جتنے اہم واقعات ہیں قرآن ان کو بیان کرنے والا، جو انسان کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے ضروری ہیں، اور موجودہ وقت کے اندر جو مسائل ہیں ان سارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔
اگر ایک انسان غربت کا شکار ہے، قرآن کو پڑھے گا تو اس کو بات معلوم ہو جائے گی کہ اس کے اوپر جو سختی یا آزمائش آ گئی ہے تو اس کے اندر ایک وجہ اس کی دین سے دوری بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کو غور سے پڑھے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اور قرآن کو جس وقت غور سے پڑھے گا تو اس کو اس مسئلے کا حل مل جائے گا کہ غربت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے تو کیا ہے۔ تو قرآن کی آیات کے اندر غور کرے گا تو قرآن ان کو بتلا دے گا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کے پر ایمان لاتے، اس کو قائم کرتے، تو پھر آسمانوں کے بھی دروازے کے لیے کھل جاتے اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھل جاتے۔ تو جس وقت لوگ ایمان لائیں، اللہ کی کتاب کو قائم کر دیں، تو پھر برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر وقت وقت کی پر بارشیں بھی ہوتی ہیں اور وقت وقت کے اندر زمین بھی اپنے کھیل و کھلیان ان کے لیے نکالتی ہے۔ اور یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جو انسان کو مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی کرتی ہے، مستقبل میں کیا ہونے والے انسان کے ساتھ مکمل انسان کو بتلا دیتی ہے۔ اور قرآن نے جو پیشن گوئیاں بھی کی ہیں دنیا کے اندر بھی حرف برف سچ ثابت ہوئی ہیں۔ ابو لہب اٹا کٹا تھا، چلتا پھرتا تھا اور رنگ اس کا سرخ تھا، لیکن قرآن نے کہہ دی ہلاک ہو کہ مستقبل کے اندر لوگوں نے دیکھا ہے قرآن کی بات سچ ثابت ہوئی ہے، اس کی ہلاکت کے منظر کو لوگوں نے دیکھا ہے، اور قرآن مستقبل کی باتیں ذکر کرتا ہے۔ آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں یہ حقیقت کے اندر ایک مستقبل کا ایک منظر ہے، اور منظر کچھ یوں ہے کہ ظالم، کافر، دھیریے، منافق، مشرک، ان کے بارے میں دوزخ کا فیصلہ ہو گیا ہے اور ان کو دوزخ کے اندر داخل کر دیا گیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین ان دوزخیوں سے، جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھو اے جہنمیوں، میرے کچھ پیارے سے ایسے بندے بھی تھے کہ جو میری عبادت کیا کرتے تھے، بندگی کیا کرتے تھے، مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور تمہارا کیا کرتوت تھا؟ تم میرے اہل ایمان بندوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس مذاق اڑانے کی کرتوت کی وجہ سے آج تم دوزخ کے اندر چل رہے ہو۔ یہاں پر غور کیجئے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ، میرے کچھ بندے تھے کہ جو میری بندگی کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مجھ سے مانگتے تھے، اور اے جہنمیوں تم کیا کرتے تھے؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ، تم اڑایا کرتے تھے ان کا سخریہ مذاق، اہل ایمان کا مذاق اڑانا، نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑانا، داڑھی والوں کا مذاق اڑانا، یہ انسان کو دوزخ میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے کہ اہل ایمان کی توہین کرتا ہے، یہ نبی کی اس کا مذاق اڑا کر کے نعوذ باللہ دہشت گرد کی اگر توہین کرتا ہے، یہ نیک لوگوں کی توہین کرنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ ایسا گناہ جو انسان کو دوزخ میں ڈالنے کا ایک ذریعہ۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ، تم اڑایا کرتے تھے ان کا سخریہ مذاق، حتیٰ یہاں تک کہ انساکم، انہوں نے تم کو بھلا دیا، ذکری میری یاد سے۔ مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹھٹھا اڑانے میں تم اتنے غافل ہو گئے، تم اتنے ضد کے اندر چلے گئے کہ تم غافل ہی ہو گئے ذکری میرے ذکر سے۔ انتہائی نقصان کو سودا کہ انسان ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ اس کو کیسے میں نیچے کروں گا، اس کو کیسے میں ذلیل کروں گا، اس کو کیسے معاشرے میں بدنام کروں گا، تو ساری سوچیں، ساری کاوشیں دوسرے کو نیچے دکھانے میں ہوتی ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذات کی مقصد کی تعمیر و ترقی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اے ظالموں، کافروں، تم مسلمانوں کی ضد میں اتنے آگے چلے گئے کہ اپنی تعمیر و ترقی کس بات میں ہے وہ تم بھول ہی گئے، تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہیں کس کی بندگی کرنی چاہیے وہ تم بھول ہی گئے۔ تو یہاں پر فرمایا حتی انساکم، یہاں تک کہ تم ان کی ضد کے اندر غافل ہو گئے ذکری میری یاد سے، مسلمانوں کی ضد میں اتنے آگے چلے گئے، مسلمانوں کی مخالفت میں اتنے آگے چلے گئے، مسلمانوں کی مذاق اڑانے میں اتنے آگے چلے گئے کہ میں تمہیں یاد ہی نہ رہا، تمہیں بھول ہی گیا کہ ہمیں کس نے پیدا بھی کیا ہے۔ یہ اگر بندگی کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں بندگی کر رہے ہیں، ہمیں تو بھی بندگی کرنی چاہیے، ان کو جس نے پیدا کیا اس پروردگار کے آگے جھکتے ہیں، تو ہمیں آخر کیا چیز مانے اللہ کے آگے جھکنے کے اندر، تو ضد کے اندر، مخالفتوں کے اندر اتنے ہی آگے چلے جاتے ہیں کہ اپنے مقصد کو ہی بھول جاتے ہیں۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، دوسرا کیا کام کہ تم کرتے رہے تضحکون، ان کے ساتھ ہنسی، کہ جس وقت لے آتے ہیں تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تو کہتے ہیں دیکھو یہ تھوڑی بہت چیزوں سے یہ پوری دنیا کو فتح کریں گے، مذاق اڑاتے ہیں کہ جس طرح بعض اوقات ایک آدمی اذان دینا شروع کر دیتے، کچھ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے کہ بانگی بن گیا ہے، اور اگر کوئی علم شروع کر دے تو اس کو ملوانا کہہ کر کے اس کے ساتھ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو سبق ہے ہمیں ایک درس یہ دیتا ہے کہ ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنے والا ہونا چاہیے، پہلی بات ہے۔ دوسرا درس ہمیں یہ ملا ہے کہ ہم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے،
مذاق اڑانے کے اندر بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ انسان ہر وقت اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ کیسے میں اس کو نیچے کرنے کے لیے کوئی ایسی پلاننگ کر لوں، تو ساری سوچیں کوششیں اسی طرف ہوتی ہیں اور اپنی ذات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اپنے مقصد کی ترقی سے، اپنی جان کی ترقی سے، اپنی ذات کی ترقی سے سوچنے سے یہ محروم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں آخرت کے اندر یہ آخرت کا منظر ہے۔ اب اللہ رب العالمین دوستیوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو جن کے ساتھ ہنسا کرتے تھے، جن کو دیوانہ کہا کرتے تھے، یہ لوگ صحابہ کرام کو پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام کو یہ سفہاء کہتے تھے اور اپنے آپ کو سمجھدار کہتے تھے۔ صحابہ کو سفہاء بیوقوف کہتے تھے کہ ہم تو سمجھدار ہیں، کیا کرتے ہیں صبح سے شام تک ہم پیسے کماتے ہیں اور اپنی ترقی کر رہے ہیں، اور یہ دیکھو ان کو کہ یہ کبھی دعوت میں ہوتے ہیں، اپنی جان کی ترقی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کبھی تبلیغ میں ہوتے ہیں، اپنی ترقی کی ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، کبھی اپنے بچوں کو جہاد کے اندر بیچ دیتے ہیں، تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے مروانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ یہ تو بڑی ناسمجھی کرتے ہیں کہ خود محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، پیسہ کما لیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو یہ کہا کرتے تھے السفہاء، بیوقوف نعوذ باللہ، اور اپنے آپ کو بہت سمجھدار کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اب ان جہنمیوں سے، جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر رہا ہے، دیکھو انی جزیتہم، جن کے ساتھ ہنستے تھے نا ان کو میں نے آج اچھا بدلہ دے دیا ہے کہ تم ہمیشہ کہتے تھے کیسے ہم ان کو ذلیل کر دیں، تم ذلیل کرنے کی سوچتے تھے، میں نے جنت دے کر ان کو عزت دے دی، آج ان کو کیسے ذلیل کرو گے؟ تم خود جہنم کے اندر ذلیل ہو گئے ہو۔ انی جزیتہم، میں نے ان کو بدلہ دے دیا ہے، الیوم، آج آخرت دنیا کے اندر تو انہوں نے صبر کیا ہے۔ تم جو ٹھٹھا اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، مارتے تھے، جو بمباریاں تم کیا کرتے تھے، اور اس کے بدلے کے اندر یہ کیا کرتے تھے؟ یہ بندگی ہی میری کرتے رہے اور مجھ سے دعائیں کرتے رہے، اور اس میدان کے اندر ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوئے، اور یہ صبر کر بما صبر، صبر کی وجہ سے آج ان کو میں نے بدلہ دے دی۔ تو جن کے ساتھ تم ہنستے تھے انہم هم الفائزون، یہی یقیناً یہی آج کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی، یہ جو ایمان کا راستہ ہوتا ہے، اسلام کا راستہ ہوتا ہے، یہ حقیقت کے اندر ایک صبر کا راستہ ہوتا ہے۔ اور علماء نے صبر کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ نیکی کرنے کے اوپر بھی صبر ہوتا ہے، گناہ سے بچنے کے اوپر انسان جو ذکر اٹھاتا ہے اس کو جھیلنے کے اوپر بھی انسان کو صبر کا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے، اور جو مصیبت آ جاتی ہے اس کو شریعت کے مطابق جھیلنے کے اوپر بھی انسان کو صبر کا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تب اجر و ثواب کو پا لیتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے اندر صبر کرتا ہے، تبھی اجر و ثواب کو پا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل جہنم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کو ان کے صبر کی وجہ سے، دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے آج میں نے ان کو جنت کا بدلہ دے دیا ہے، انہم هم الفائزون، تم ناکام ہونے والے ہو، اور یہ جو لوگ ہیں اہل ایمان جنہوں نے دنیا کے اندر صبر کیا، تمہاری ملامتوں سے یہ متاثر نہیں ہوئے، آج یہی کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہو، بے شک صورت حال یہ کہ کانا تھا فریقن، ایک گروہ، من عبادی، میرے بندوں میں سے، یقولون، جو دعا مانگا کرتے تھے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں، فاغفر لنا، ہماری بخشش فرما، ورحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما، وانت، تم خیر الراحمین، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم، بس تم نے اڑایا ان کا سخریہ مذاق، حتی یہاں تک کہ انساکم، ان نے بلا دیا تم کو ذکری میری یاد سے، وکنتم، اور تھے تم منہم ان کا تضحکون، ہنسی اڑایا کرتے۔ انی، بے شک میں نے جزیتم، ان کو بدلہ دے دیا، الیوم، آج، جنت کا، بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، انہم، یہ کہ وہ، ہم، یہی، الفائزون، کامیاب ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔